لا مبدل، لا تبدیل اور لا خطا کلام، کیونکہ اس کلام کی لکھا ہے کہ گھاس رک جائے گی اور پھول کو بلا جائے گا، لیکن ہمارے خدا کا کلام آج تک تک یکساں ہے، یکساں تھا اور یکساں رہے گا، یہ کبھی نہیں بدلتا، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو مجھے اور آپ کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، خود نہیں بدلتا۔ آج ہم اس کلام میں سے جو میں سمینا خدا اللہ کو برکت دے، اور جو کلمہ اس میں بیان کیا گیا اس پر بات کرنے کو ہیں۔ ایک کلمے پر بات کریں گے، 7 ہم جانتے ہیں کہ 7 صلیبی کلامات خدا یسوع مسیح نے مبارک لبوں سے ہم تک پہنچائے، اور وہ صرف اس کلیسیا کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ آپ میرے اور آپ کے لیے بھی تھے، ان لوگوں کے لیے نہیں تھے، صرف ہمارے لیے بھی تھے۔ آج ہم اس پر غور کرنے کو ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے اس کلمے کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے، اور یہ ایک خدا یسوع مسیح کی شفایتی دعا بھی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو اس ٹائم میں وہاں پر موجود تھے، اور یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہمیں یہ ایک نمونہ دیا کہ کس طرح ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے دوسروں کو معاف کرنے کی شفایت کرنی ہے۔ اس کلمے سے ہم حقیقت میں اس بات کو جانیں گے کہ معافی ہے کیا، کس طرح ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ آج سے 740 سال پہلے پرانے عہد نامے میں درج کر دیا گیا تھا۔ یہ پرانے عہد نامے میں عیسائیہ نبی جو ہیں اس کی تکمیل ہے، نبوت کی تکمیل ہے۔ انہوں نے اس بات کی نبوت 740 سال پہلے کر دی تھی، اور ہم اس حوالے پر بھی غور کریں گے۔ میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں عیسائیہ کا صحیفہ اور اس کا 53 باب اور اس کی 12ویں آیت، 53 باب اور اس کی 12ویں آیت، عیسائیہ 53 باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے اٹھیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی۔ آمین۔ اب عیسائیہ جو ہے، انہوں نے 740 سال پہلے اس کی نبوت عیسائیہ نے کر دی تھی، اور یہ نبوت ہمیں صلیب پر نظر آتی ہے جب خدا یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے اس کلمے کو درج کرتے ہیں۔ آمین۔ دیکھیں میرے عزیزو، پیشتر اس سے پہلے کہ ہم اس کلمے پر بات کریں جو خدا یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلا، یہ اس کی تشریح کریں، ہمیں جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ انسان کی جو زندگی ہے اور خدا یسوع مسیح کی جو زندگی ہے، یہ فرق ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان بھی کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کی زندگی کا ایک پہلو عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامے کی نبوتیں جو ہیں ان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم پوری بائبل مقدس کی تشریح کرتے ہیں تو پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اس کا ہیرو جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، جو ہمیں سکھاتا، سمجھاتا، ہماری رہنمائی کرتا، جو اس کلام کے حفظ ہمیں نور اور ہدایت فراہم کرتا اور مہیا کرتا۔ آمین۔ اس کلمے کے پیچھے جب ہم عیسائیہ کے صحیفے پر غور جب ہم کرتے ہیں تو اس صحیفے میں درج سب سے جو اہم بات ہے وہ خطا کاروں کی شفایت کرنا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایک آئے گا جو ان خطا کاروں کی شفایت کرے گا، جو ہماری
اور ان لوگوں کی اور آج بیٹھے جتنے بھی آپ یہاں سب موجود ہیں ہم سب کی شفاعت کرنے کو وہ یہاں پر موجود ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ شفاعت کب کیسے اور کس حالت میں. تو اس بات کو بخوبی ہم اس بات سے واقف ہیں کہ صلیب پر بہت سے دکھ جب خدا یسوع مسیح نے اٹھائے اور ہمیں یہ سکھایا کہ انسانی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے، بلکہ ہر لمحہ اور ہر حال ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں جیسا میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا. آمین. میرے عزیزو، آج میں آپ کو چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کلمہ، لفظ جو کلمہ ہے اس کے بارے میں سیکھیں کہ یہ ہے کیا. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ کلمہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا، جس کا مطلب ہے کہ وہ بامعنی لفظ جو کسی کے منہ سے جب نکلتے ہیں تو وہ نیگیٹو اور پازیٹیو جب اثر کرتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہر وہ لفظ جو کسی کے انسان کے منہ سے جب نکلتا ہے تو وہ کسی پر اچھا یا برا اثر کرتا ہے تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. یہ کلمے کی ڈیفینیشن ہے اور کلمہ اسے کہتے ہیں. لیکن کلمے کی 4 اقسام ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کلمہ ہے حقیقت میں یہ کلمہ خدا یسوع مسیح کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے. ایسا ہے، خدا یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے اور خدا میں سے نکلا ہے اور ہمارے درمیان رہا ہے تاکہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور میں باپ میں رہتا ہوں اور باپ مجھ میں رہتا ہے اور میں اور باپ ایک ہیں. ہم دونوں ایک ہیں، جدا نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں. تو حقیقت میں جو کلمہ ہے یہ خدا یسوع مسیح کو بھی کہا گیا ہے. کس طرح کہا گیا؟ کیسے وہ خدا سے نکلا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا جو کلمہ ہے وہ کیسے خدا میں سے نکلا؟ ہم نے بہت دفعہ اس کے بارے میں سیکھا ہے، جانا بھی ہے کہ وہ کلمہ ہے اور وہ اصلی ہے، وہ شروع سے ہے. جب کچھ نہیں تھا، جب کائنات کا ذرہ ذرہ اس دنیا میں وجود نہیں رکھتا تھا، لیکن کون موجود تھا؟ خدا کا کلمہ. آج ہم کلمے کو سیکھ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کلمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ حقیقت میں ہے کیا. دیکھیں، کلمے کی 4 اقسام. پہلا کلمہ نفسی، وہ کلمہ جو انسان کے نفس کے اندر ہوتا ہے، جو ہر انسان، زیرو انسان جو یہاں پر موجود ہے، ہم سب کے نفس میں کلمہ پایا جاتا ہے. جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو خدا نے اپنی نتنوں کا دم جب آدم میں پھونکا تو خدا نے اپنی صفات انسان کے اندر ڈھونڈ دی. جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے جب آدم نے اپنی نتنوں کا دم پھونکا تو وہ خدا نے اپنی صفات جو خدا کے اندر صفات تھی وہ آدم کے اندر ڈال دی کہ خدا جو ہے، خدا نے کہا کہ میں ایسے سوچتا ہوں، میں ایسے بولتا ہوں، میرے یہ خیالات ہیں، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. وہی صفات خدا نے آدم میں ٹرانسفر کر دی. اور ہم سب کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں اور اس کی شبیہ ہیں، اس میں سے نکلے ہیں. میری بات کو بڑے دھیان سے سننا ہے. خدا اس کلام سے آپ کو برکت دے گا اور اس کلام کے وسیلے آپ برکت پائیں گے. اور یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں، سمجھ نہ آئے تو اشارہ کر سکتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. آمین. جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کی نتنوں میں زندگی کا جب دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. یعنی کہ خدا کی صفات آدم میں ٹرانسفر ہوگی. تو خدا جب کلام کرتا ہے، جب پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں. جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کہا آؤ ہم
انسان کو بنایا تو خدا کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے کلمے کے ساتھ. کیونکہ اس ٹائم کون موجود تھا؟ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. اس ٹائم خدا اپنی ذات میں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ساتھ رفاقت میں ہے. یہ تینوں یک ہیں، ایک ہیں اور کامل ہیں. ہم حقیقت میں بلیور تو ٹرینیٹی کے ہیں، تثلیث کے ہیں، تثلیث کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم واحد خدا کو مانتے ہیں. ہم ایک خدا میں کثرت کو مانتے ہیں، ایک خدا میں شخصیت کو مانتے ہیں. اس لیے خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں. خدا نے اپنی ذات کے ساتھ بات کی، اپنے آپ کے ساتھ بات کی. خدا نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میں کسی سے مشورہ کر سکتا. خدا کسی سے مشورہ نہیں کرتا، خدا کسی کی رائے نہیں لیتا. خدا نے کوئی بھی جب کام کرنا ہے تو خدا خود سے بات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، اور اپنی ذات کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے. آمین. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے بابل کا برج بن رہا تھا، جانتے ہیں آپ سب لوگ جب بابل کا برج بن رہا تھا تو وہاں پر بھی جب وہ پہلی بولی بول رہے تھے انسان، اور پہلی زبان جب پوری دنیا کی تھی وہ ایک آدمی زبان تھی. میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ایک آدمی زبان تھی. اور خدا اس ایک آدمی زبان میں خدا کا جو پہلا نام تھا وہ ایل تھا. ایل خدا کا پہلا نام، دنیا کا پہلا نام جو آدم و حوا نے سمجھا. اور وہاں پر بھی خدا نے جب بابل کا برج بن رہا تھا تو وہاں پر بھی خدا نے کہا کہ آؤ ہم ان کی زبان میں کیا ڈالیں؟ اختلاف ڈالیں. کیونکہ دنیا میں تو ایک ہی بولی تھی، وہاں سے پھر بولیاں سٹارٹ ہوئی. تو بولیاں سٹارٹ ہوئی، پھر خدا نے وہی لفظ استعمال کیا کہ آؤ ہم. خدا نے پھر کسی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے کلام، اپنے کلمہ کے ساتھ مشورہ کیا. آمین. تو وہ خدا کے اندر تھا، خدا کے اندر وہ کلمہ تھا. تو خدا نے اپنی کلام، اپنی ذات کے ساتھ بات کی. تو جب خدا نے اپنی ذات کے ساتھ بات کی تو جب اس روئے زمین پر کچھ وجود میں نہیں تھا تو یہ اس ٹائم کی بات ہے. خدا کہتا ہے آؤ ہم انسان کو بنائیں. جب تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں تو جب خدا نے اس دنیا کو بنانا شروع کیا، جب خدا نے حیوانات، حشرات، نباتات، جمادات، چرند پرند ان سب چیزوں کو بنانا شروع کیا تو خدا نے کہا کن ہو جا. کیا کہا؟ کن. یہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، کن ہو جا، یعنی چیزیں بن جا. اب وہ کلمہ جو خدا اپنی ذات کے ساتھ بات کر رہا تھا وہی کلمہ خدا سے باہر نکلا. کیا ہم نے سیکھا تھا کلمے کی ڈیفینیشن؟ وہ کلام جو انسان کے منہ سے نکلے اور نیگیٹو اور پازیٹو اثر کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. پہلے وہ کلمہ خدا کے اندر تھا، جب وہ کلمہ باہر نکلا تو اس نے کہا کن ہو جا، تو آسمان بن گیا، زمین بن گئی، یہاں کے دنیا اور دنیا کا ذرا ذرا وجود گیا، ہو گیا. اور بائبل میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے لیے، اس کے واسطے اور اسی کے لیے پیدا کی گئی. کس کے واسطے؟ خدا یسوع المسیح کے واسطے. اب وہ کلمہ جو اس کے اندر تھا وہ کلمہ باہر نکلا. جب وہ کلمہ باہر نکلا تو اس سے چیزیں بننا شروع ہو گئی، کریشن شروع ہو گئی اور چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئی. اس کو ہم کہتے ہیں کلام شخصی. پہلے وہ کلام نفسی تھا جو خدا کے اندر تھا. جب وہ کلمہ باہر نکلا تو کلام کون سا بن گیا؟ کلام شخصی. اس نے ایک شخص کی صورت اختیار کی، چیزوں کی صورت اختیار کی. آمین. جب وہ کلمہ بڑھتا گیا، جب آگے بڑھا تو چیزوں جب جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جتنی چیزیں ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیزیں تکمین ہیں، یعنی کہ وجود میں.
وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس نے ایک جسم اختیار کر رکھا ہے, ایک صورت اختیار کر رکھی ہے, اور اس کے مختلف نام ہیں ان چیزوں کے, اور اس کو کہتے ہیں کلام تکوینی. اب وہ کلمات تکوین میں آ گیا. پہلے وہ کیا تھا؟ کلام نفسی, پھر وہ بنا کلام شخصی, پھر وہ بنا کلام تکوینی. اب ہر چیز اس کے واسطے اور اسی کے لیے وجود میں آیا. اس طرح یہ کلمہ آہستہ 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 جب وقت پورا ہو گیا, بائبل میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے کلام کو اس دنیا میں بھیجا. اب وہ کلمہ جو خدا کے اندر تھا وہ جسم اختیار کرتا, وہ مجسم ہوتا ہے. سیکھ پا رہے ہیں آپ؟ تھکے تو نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یسوع کے جلال کی ایک دفعہ زور سے اب وہ بن گیا کلام. اب وہ کون سا کلمہ بن گیا؟ کلام تکوینی. تکوینی سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ کلام بن گیا کلام مجسم. اب خدا مقدسہ مریم کے پاس جب جبرائیل فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے. اب روح القدس کی قدرت نے جب اس پر سایہ کیا تو وہ کلام جو شروع سے ازل سے ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھا, عین وقت پر جب وقت پورا ہو گیا تو وہ ہمارے درمیان موجود ہوا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہ کلام کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ یہاں سے جب کلام نکل کر اس دنیا میں جب ہمارے پاس آتا ہے تو خدا اپنے کلام کو جو شروع سے ازل سے اس کے ساتھ تھا اس کو ہم تک پہنچاتا ہے. آمین. میرے عزیزوں, خدا یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے, اس بات کو ہم نے سیکھا. اب ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کلمے کو سیکھنے سے پہلے, اس کلمے کو جاننے سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند یسوع مسیح 50% انسان ہے تو 50% کی یہ خدا ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا. وہ 100% خدا ہے اور 100% وہ انسان ہے. یہ اس کی شخصیت میں اور کاملیت میں یہ ایک اضافہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. پہلے اس بات کو یاد رکھیے کہ وہ ازلی ہے. یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے. اب صلیب پر کامل خدا اور کامل انسان ہمیں دونوں وجود میں نظر آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تھا, اب وہی کلمہ ہم صلیب پر بات کر رہے ہیں, اس کلمے پر بات کر رہے ہیں, تو وہ کلمہ اب جو ازلی تھا وہ صلیب پر ہمیں نظر آتا ہے. جب ہمیں وہ صلیب پر نظر آتا ہے تو وہ کلمہ آج ہمارے لیے مجسم ہو رہا ہے, دکھ ہو رہا ہے. پہلے مجسم ہوا, اب دکھ اٹھا رہا ہے, اور ہمارے لیے اس نے گھوڑے کھائے, صلیب پر اپنی جان دی, دکھ اٹھایا. اب اسی کرتے ہیں کیونکہ قربانی جو تھی نا وہ بے عیب کی جگہ تھی, اور خدا یسوع مسیح خدا کا بے عیب بنا ہے اور وہ ازلی بنا ہے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا خدا کا کیا ہے؟ برا, ازل سے. اور پوری دنیا میں میرے عزیزو ایسا کوئی برا نہیں جو ذبح بھی ہو اور کھڑا بھی ہو. ہاللیلویا. میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح واحد وہ برا ہے جو ذبح بھی ہے اور کھڑا بھی ہے. باقی سب برے پہلے بھی قربانی ہوتی لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے, سال بہ سال قربانی کرتے تھے. لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح نے اصلی قربانی جو بے عیب برے کی قربانی تھی, کیونکہ انسان کی جو گناہ کا کفارہ تھا وہ آدم کا گناہ کا جو کفارہ تھا وہ آدمی نے دینا تھا, اور وہ آدم پاک ہونا چاہیے, اس میں کوئی عیب کوئی گناہ شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے عزیزوں, خدا یسوع مسیح نے صلیب کے مقام پر جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر موجود تھے تو اس میں 4 باتیں 4 اور یا 5 باتیں کو
वहाँ पर बुरा किया। सबसे पहले हम उस बात को जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त दी। इब्लीस को शिकस्त दी, फिर उसके बाद मौत जो है उस पर फतह को हासिल किया। इब्लीस को हराया, फिर उसके बाद मौत से हमें छुड़ाया, फिर गुनाह